بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں توحید پر ڈٹے رہنا۔ پچھلی گفتگو میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں کوہرام مچائے اور پھر کیسی کیسی باتیں لوگ ان کو کہنے لگے اور پھر وہ لوگوں کو جواب دیے۔ یہ بات جب دربار نمرود میں پہنچی تو شاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور بھرے دربار میں ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی ان بتوں کو توڑا تھا اور میرے باپ دادے کے دین کو غلط کہا اور مجھے خدا نہیں مانتا ہے؟ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو کل کہا تھا کہ ان تمام بتوں کو یہ جو بڑا بت ہے یہی توڑ ڈالا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئی تھی تو سبھی کو جو ہے اس نے جو بڑا بت ہے وہ توڑ ڈالا ہے۔ تو شاہ نمرود نے کہا بھلا وہ کیسے توڑ سکتا؟ وہ بے جان پتھر کی مورتی، آپس میں لڑائیاں کیسے ہو سکتی ان میں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بے جان مورتی کچھ کر نہیں سکتی، یہ بے جان خدا جس کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اسی کی پرستش کرتے ہیں، اس کو اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ غرض کے اسی طریقے سے کئی سوال و جواب ہوئے۔ ہر سوال کا جواب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر دیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، غرض کے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی تعریف آپ نے اور تعارف آپ نے کروایا۔ تو شاہ نمرود نے کہا کہ یہ جلانے اور مارنے والا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ دو قائدی کو لانے کا حکم دیا۔ دو قائدی آئے، جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو قتل کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ قائدی جو قصوروار تھا اس کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر شاہ نمرود نے کہا کہ ابراہیم، وہ دیکھو میں نے بھی مار دیا ہے اور جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو زندہ رکھ لیا ہے، تو یہ خدا والا کام تو میں نے بھی کر لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اور ایسا سوال کیا کہ وہ ششدر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ خدا ہیں، تو میرا خدا روزانہ سورج پورب سے طلوع فرماتا ہے، پورب سے سورج مشرق سے جو ہے سورج طلوع فرماتا ہے، سورج اگتا ہے مشرق سے،
تو ایک کام کیجئے، آج آپ مغرب سے اس کو طلوع کر دیجئے، یعنی پچھم سے اس کو اگا دیجئے سورج کو، تو میں مان لوں گا کہ آپ خدا ہیں۔ تو وہ بالکل اس کا کوئی جواب اس کے پاس تھا نہیں۔ تو پھر غصے میں آ کر مشورہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو پکڑ کر زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑے سے بڑے چٹیل میدان میں جلاون جمع کیا گیا، کئی مہینے اس میں جلاون جمع کیے، اور پھر جب اس میں آگ دہکائی گئی تو پھر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اس کے اوپر سے پرندے گزر نہیں سکتا تھا، آگ کی لپیٹ اتنے اوپر تک جا رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ ڈال کے پہلے ان کو آگ کا پورا چکر کٹوایا گیا، گھمایا گیا، تاکہ یہ ڈر جائیں اور ڈر کر ایک خدا وحدہ لا شریک کا انکار کر دیں اور بت کو ہی اپنا خدا مان لیں، اپنا معبود مان لیں۔ لیکن قربان جائیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے معبودان باطل کو سختی سے للکارا اور کہا یہ خدا ہو نہیں سکتا۔ ادھر جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ابراہیم آپ مجھے حکم دیجئے تاکہ میں آپ کی مدد کروں، یا آپ اللہ سے کہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے کیا کہوں، اگر اللہ کو اسی چیز میں خوشی ہے تو یقیناً میں ضرور اللہ کو خوش کروں گا، چونکہ اللہ رب العزت رب جلیل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا خلیل آگ میں جائے، تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار خداوندی میں جا کر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار جلا رہے ہیں، اس روئے زمین پہ ایک ہی شخص تو ہے جو اے اللہ تیرا نام لے رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا تو اللہ کا نام کون لے گا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یعنی آگ کو اللہ نے حکم دیا، اور پھر یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہی ہو جائے کہ ہمارے خلیل بالکل ٹھنڈی میں پریشان ہو جائے، تو سلامتی کے ساتھ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دو دن نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روایت میں 40 دن کا بھی آیا ہے کہ 40 دن آپ اسی آگ میں رہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ آگ کے شرارے پھوٹ رہے ہیں، ابراہیم اندر میں جل گیا ہے، لیکن جب دیکھا کہ آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں بالکل ٹہل رہے ہیں، آگ کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا عشق، اور یہ ہے اللہ رب العزت کے عشق میں مگن ہونا کہ چاہے جو بھی امتحان دینا پڑے اللہ کے حضور کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے وہ دے دیں، جان جائے تو جائے پر ایمان نہ جائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے،
کسی سے خوف نہیں کھاتے. تو آج اگر ہم بھی اللہ سے ڈرنے لگیں تو ہمیں کسی کا ڈر اور کسی کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ایک چیونٹی سے بھی ڈر لگتا ہے, کیڑے مکوڑے سے بھی ڈر لگتا ہے. جس دن ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے اس دن ہمیں کسی چیز کا خوف نہ ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر جمنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.